السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ بات تو آج مجھے بجٹ پر کرنی ہے، لیکن آج ایک ایسی خبر بھی میرے سامنے موجود ہے جس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ پھر ایک بار ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان میں قانون صرف طاقتوروں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، اور طاقتوروں کے لیے قانون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک پوری سیریز ہے، اگر میں نام گناتا چلا جاؤں اور کیسز آپ کے سامنے لاتا چلا جاؤں تو آپ نے وہ تمام کیسز سنے ہیں، لیکن جس کیس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی بھیانک اور بدترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے 11 ستمبر 2012 کا، جب کراچی کی ایک فیکٹری جو بلدیہ ٹاؤن میں واقع ہے وہاں آگ کا لگنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں 295 مزدور ورکرز جل کر خاکستر ہو گئے، 50 زخمی ہوئے، اور بعد میں کئی ان میں سے ایسے تھے جن کی موت واقع ہوئی یا وہ پوری زندگی کے لیے پیرالائز ہو گئے۔ تقریباً 300 خاندان اجڑ گئے، اور پھر اس کے بعد اس کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا پہلے دن سے، میں اس دن بھی وہاں موجود تھا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ جو بلڈنگ تھی یہ ایک یو شیپ میں بلڈنگ تھی۔ سامنے گیٹ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف، الٹے ہاتھ کی طرف بائیں طرف ایک دروازہ تھا انٹرنس کا، وہاں سے ایک راستہ نیچے بیسمنٹ میں جاتا ہے، ایک اوپر جاتا ہے، اور اس دروازے پر ایک جنریٹر رکھا ہوا تھا۔ ابتدائی تحقیقات اور ہم نے جو وہاں دیکھا یہی نظر آیا تھا کہ اس جنریٹر میں آگ لگی ہے، جس کے بعد بیسمنٹ میں اور پھر گراؤنڈ فلور پر اور پھر اوپر وہ آگ گئی ہے، اور وہ یو شیپ میں جو بلڈنگ تھی اس کا الٹے ہاتھ کی طرف کا حصہ اور سامنے کا حصہ کچھ جلا تھا، اور باقی جو حصہ تھا وہ محفوظ تھا۔ اس دن سیلری تقسیم ہونی تھی، لہٰذا دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی بد نظمی نہ ہو تنخواہ تقسیم کرتے وقت، اور جب آگ لگی تو ان دروازوں کو مزید بند کر دیا گیا کہ ورکر آگ بھی بجھائیں۔ اس معاملے کو رنگ دیا گیا کہ اس کو یہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ لگائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے بھتہ وصول کیا، مانگا تھا، بھتہ نہ دینے پر 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر آگ لگائی گئی۔ 2 لوگوں کو اس میں چارج شیٹ کیا گیا، ایک کا نام رحمان بھولا تھا، ایک کا زبیر چریا تھا۔ یہ بالکل لو لیول کے آدمی تھے، ان کا نہ تو کسی فیصلہ سازی سے ایم کیو ایم میں، نہ ایم کیو ایم سے ان کا کوئی براہ راست تعلق واضح تھا، لیکن اس کا سارا ملبہ ایم کیو ایم پہ ڈالا گیا۔ 2015 میں جے آئی ٹی نے ثابت کر دیا کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھتہ نہ دینے کی وجہ سے آگ لگائی گئی ہے، اور 2016 میں ایم کیو ایم کو کیونکہ ختم کرنا تھا لہٰذا اس کیس کو یہ روک دیا گیا۔ حالانکہ واقعہ وہاں پر بد انتظامی کا تھا، وہاں پر جنریٹر کی وجہ سے آگ لگی تھی، اس کے شواہد بھی موجود تھے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ مالکان کو فوری طور پر ضمانت دی گئی، انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے رشوت دی ہے اور وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے۔ یہ کیس صرف ان 2 لوگوں کے گرد گھومتا رہا، نہ تو ایم کیو ایم کے عہدیدار جس میں فاروق ستار تھے، جس میں رؤف صدیقی تھے، دیگر لوگ تھے، ان سب کو بری کر دیا گیا، لیکن ان کو سزائے موت دی گئی۔ لوئر کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، اور آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یعنی رحمان بھولا اور زبیر چریا، یہ بھی اس آگ لگنے کے واقعے میں گلٹی نہیں ہے اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو 300 لوگ اس سانحے میں جل کر خاکستر ہو گئے، ان کو انصاف کب اور کیسے ملے گا؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں، اور ان کو بری کر دیا جاتا ہے، وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان پر قتل کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ عیاشیوں سے اگر جیل میں بھی جاتے ہیں تو عیاشیوں سے رہتے ہیں، وہ اسپتالوں میں آ کے رہتے ہیں، وہ ان کے گھروں کو جیل بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کمزور، کوئی غریب کسی چھوٹے سے واقعے میں بھی پکڑا جائے تو اسے یہ سسٹم رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا کہ اسے قومی سانحہ قرار دینا چاہیے تھا، اور اس کو ہمیں ہر سال یاد رکھنا چاہیے تھا۔ وہ جو ریفارمز کرنی تھیں اس سلسلے میں، فیکٹریز کو ٹھیک کرنا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا گل پلازا میں اس طرح کا واقعہ ہوا، اور آج بھی کراچی کی لا تعداد بلڈنگز ایسی ہیں جن میں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا قانون ہے۔ اب اس قانون اور اس فیصلے کی آنے کے بعد یہ جو فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے، چلیں اب بجٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ بجٹ کتنا بھی اچھا پیش کر لیا جائے، اگر معاشرے میں انصاف موجود نہیں ہے تو ایسے بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور بجٹ سے بڑے لوگوں کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ غریب آدمی کو اس میں کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے آج پوچھیں گے، کیونکہ اس دفعہ بھی جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے
سال کے جو اہداف تھے اس میں بیشتر اہداف نامکمل ہیں. اس دفعہ بھی بڑی ایمبیشیس گروتھ کے ٹارگٹ رکھے گئے ہیں. 4.2% ہدف رکھا گیا ہے جی ڈی پی گروتھ کا, اور اس پر آئی ایم ایف ہو, عالمی بینک ہو, اے ڈی پی ہوں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 4.2 تو نہیں لیکن 3.7% جو ہے وہ گروتھ ہو سکتی ہے. بہرحال پاکستان کے چیلنجز ہیں, قرضوں کے چیلنجز ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, انرجی کرائسس ہے, اور سب سے بڑی بات ہے پیٹرولیم پرائسز وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. اس نے عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے. تو اس بجٹ میں عام عوام کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ بہت زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. سردار طاہر محمود صاحب ہیں, صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس. سر بہت شکریہ آپ کا. محترم جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب, ماہر معیشت بھی ہیں, سیاستدان ہیں, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب عارف حبیب صاحب, ماہر معیشت ہیں, ملک کی اہم کاروباری شخصیت ہیں. عارف حبیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب, ملک میں انصاف موجود نہ ہو اور ایک عام آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرے, پھر آپ کتنا بھی اچھا بجٹ دے دیں, کیا یہ طرز عمل, کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, میں بھی نام گنا سکتا ہوں. ایسی صورتحال میں ہم بات کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے, ملک میں لوگ پیسے لگائیں, تو ذرا اس کا ایک مختصر سا مجھے جواب دے دیے گا کہ ایسے ماحول میں جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں پر انویسٹمنٹ آتی ہے؟ سفر بھی کر رہا ہے اور اس کا یہ امیج ہونے کی وجہ سے دوسرے بھی اس کے ریزنز ہیں, لیکن ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, ہمارا جو کورٹس کا نظام ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم انگلش لا کے تحت جو ہے ہمارے معاہدے ہوں, تاکہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو ہم وہاں رجوع کر سکیں. تو بہت ضروری ہے, اگر آپ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انصاف کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ افیکٹو ہونا چاہیے. ٹھیک سر, پچھلے سال کے جو اہداف تھے بہت سے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے, ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی پراپر, غیر دستاویزی معیشت کو ہم دستاویزی نہیں کر سکے, ہم اسٹیٹ اور آرگنائزیشنز جو ہیں, آپ نے تو پی آئی اے میں اچھی خاصی بڑی کامیابی حاصل کی, لیکن اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے اثاثے ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکے, زرعی ٹیکس جو ہے وہ ہم نافذ نہیں کر سکے. تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یا بہت سلو ہے؟ اس تناظر میں ذرا بتائیے کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم ہیں, کیسا بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ضرور وہاں کمزوریاں ہیں, لیکن کئی جگہوں پر جو ہے وہ بہت اچھا پرفارمنس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ فسکل اکاؤنٹ پر جو ہے وہ بہت ہی اچھا پرفارمنس یوں رہا ہے کہ 3 سال پہلے جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8%, 8% آف جی ڈی پی تھا, پھر 5.5% ہوا. پھر اس سال کا جو ہدف تھا وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا وہ 3.9% تھا, لیکن آپ نے نمبرز ابھی دیکھے ہوں گے کہ ہم 2.5% پہ جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ہدف کو جو ہے وہ بہت بہتر کیا ہے, امپروو کیا ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ نمبر ہوتا ہے جو آئی ایم ایف اس کو دیکھتا ہے, اور وہ ہے ہمارا پرائمری اکاؤنٹ. پرائمری اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیوز ہیں, ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں, اس کے مقابلے میں ہمارے جاری اخراجات جو ہے اس کا بیلنس کیسا ہے. تو اگر وہ جاری اخراجات جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو جو ہے وہ پرائمری نیگیٹو ہے اور بیلنس, اور اگر وہ پازیٹیو ہو تو ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تو اس پہ بھی پرفارمنس بہت اچھا رہا ہے. اس کی جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 2.5% آف جی ڈی پی تھا, وہ ایکچولی اچیو ہوا ہے 3.1%. تو یوں جو ہے وہاں بھی اچھا, ہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نہیں بڑھ سکا ہے, اور اس میں آئی ایم ایف کی جو ہے وہ کچھ ریونیوز جو ہے ٹارگیٹ سے کچھ کم ہے, لیکن ٹوٹل ریونیو گورنمنٹ کے بہت اچھے رہے. اسی طرح جو ہمارے جاری اخراجات ہیں, جاری اخراجات میں بھی جو ہے 2 ٹریلین کی کمی ہے, وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ اشاریہ ہے جس کی وجہ سے. تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو نمبرز ہیں
اس نمبرز کی بیسس پر حکومت کے پاس بہت زیادہ اسپیس موجود ہے. اسپیس موجود ہے کہ جو ہمارے یہاں ایشوز ہیں انویسٹمنٹ نہ ہونے کے پرابلمز ہیں کہ ہائی انرجی کاسٹ ہے, ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو ہے وہ ہائی ٹیکس ریٹ ہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے یہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹیکس ریٹس کو جو ہے وہ کم کرے اور جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے. کیونکہ عام آدمی تو جب اس کی فلاح ہوگی یا اس کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ ملے, اور زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ نئی انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی حاصل ہوں گے, نئے کاروبار بنیں گے, نئی انڈسٹریز بنیں گی. تو اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ اسپیس موجود ہے کہ وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ کمی کر کے ریجنلی ہم کمپٹیٹیو جو ہے وہ بن سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں کچھ نمبر دیکھ رہا تھا مرزا اشتیاق بیگ صاحب, اس میں نظر یہ آتا ہے کہ پاورٹی جو ہے ہمارے ہاں مزید بڑھے گی, خطِ غربت سے مزید کچھ لوگ نیچے جائیں گے. کیا اس جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اسپیس موجود ہے, حکومت نئی انویسٹمنٹ بھی لانے کی پوزیشن میں ہوگی, ایسے اقدامات کر سکتی ہے, ٹیکس ریٹ بھی کم کر سکتی ہے, تو غربت بڑھے گی کم ہوگی اس بجٹ کے آنے کے بعد, کیا اندازے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مدثر صاحب فار ہیونگ می ان یور شو. پہلے تو سب سے پہلے میں عارف حبیب صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ ڈسپائٹ آل دا پرابلمس جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں, ایران, امریکہ, اسرائیل کی وار ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پرائسز جو آئل کے جو $70 کے اوپر تھے وہ 100 کو بھی ایک وقت میں کراس کر گئے تھے. ہماری پرفارمنس اچھی رہی ہے, بری نہیں رہی ہے, اور IMF کے ساتھ معاہدے میں ہوتے ہوئے میرے خیال سے ہم نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے ڈسپائٹس آل دا پرابلم جو پوری دنیا اس کا جو ہے شکار ہے. ریونیو کے اندر ہماری کلیکشن اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی رہی ہے, کافی حد تک ہم ٹارگٹ سے قریب رہے ہیں. کوئی 13.6 ٹریلین جو تھا ہم نے اچیو کیا ہے, ابھی بھی اس کے اندر کوئی 800 بلین کا تھوڑا سا شارٹ فال آیا, بٹ میں سوچتا ہوں اٹس ناٹ بیڈ پرفارمنس جی. اسی طرح اخراجات جو حکومت ہیں اس نے کافی حد تک اخراجات جو ہیں اس کے اندر کمی لے کے آئی ہے. تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ, مگر ہم یہ نہیں بھولیں کہ کن حالات کے اندر ہمیں یہ جو سال ہمارا گزرا ہے وہ بہت مشکلات ہوئی ہیں, اور پوری دنیا نے وہ مشکلات جو ہے فیس کی ہیں. بٹ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی فیڈریشن آف پاکستان وہ جو مشکلات تھیں وہ تو حکومت نے فوری طور پر عوام کو منتقل کر دیں. آئل اور گیس کو اگر آپ لے کے بات کر رہے ہیں تو وہ تو فوری طور پر عوام کو منتقل کر دیں حکومت نے, اپنے اوپر تو نہیں رکھی. اس کے بعد بھی 800 بلین کا شارٹ فال ہے, آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا شارٹ فال ہے, لیکن یہ تو اچھی خاصی رقم بنتی ہے. نہیں, مگر دوسری جگہوں سے ریونیو سے اس کو کلیکشنز کافی ہماری اچھی رہی ہے. کوئی پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں کوئی ہمیں 1700 ارب روپے جو ہے حکومت نے کلیکٹ کیے ہیں. اور دیکھیے یہ پرائسز جو ہیں یہ مسعود صاحب دنیا بھر کے اندر بڑے تھے. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک مہنگی چیز لیں گے تو اس کو مہنگا ہی بیچیں گے. اگر آپ اس کو کسی بھی دکان میں مہنگی چیز لے کے سستا بیچ دیں گے تو وہ دکان ہی کچھ عرصے کے اندر بند ہو جائے گی. تو میرے خیال ہے کہ ہر عوام نے بھی اس کی قربانی دی ہے, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ برے دن ہمارے نکل گئے ہیں. اور اب جیسے یہ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے ایران کا جو کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور اب انٹرنیشنل پرائزز جو ہیں وہ نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں, تو دوبارہ ہم اسی سطح پہ چلے جائیں گے. سردار طاہر محمود صاحب, انرجی کرائسس ہے ہمارے یہاں, پچھلے اہداف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حاصل نہیں کیے, اس میں شارٹ فال موجود ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے یا اصلاحات کے حوالے سے. تو یہ ٹارگٹ کتنا ایمبیشیس ہے, کیا واقعی ہم حاصل کر پائیں گے یہ ٹارگٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اوور ایمبیشیس ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اور عارف حبیب صاحب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم, اور اشتیاق صاحب کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان نے میکرو لیول کے اوپر اچھا پرفارم کیا ہے, اب اس کو مائکرو لیول کے اوپر ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے عام لوگوں تک, تاکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پہنچ سکیں. جو ریونیو کے اہداف ہیں, جیسے اس دفعہ گورنمنٹ نے اچھا پرفارم کیا ہے, اور جتنا براڈ بیسڈ کنسلٹیشن اس بجٹ کے حوالے سے تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس دفعہ گورنمنٹ نے کی ہے, اس کی پہلے سچ مثال نہیں ملتی. پچھلے 6 مہینے سے ہم اس پروسیس میں ہیں. جتنی فسکل سپیس اویلیبل تھی
اس فسکل سپیس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان اس بجٹ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بزنس کمیونٹی کو. اور ظاہر ہے ہم ایک IMF کے پروگرام میں بھی ہیں اور مشکل حالات میں بھی ہیں, اور جو انرجی کی پرائسز ہیں ہماری جو فیول کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ اگلے 2 4 6 ماہ تک رہے گا, اور اللہ کرے یہ سیٹل ہو جائے, اور پھر ہم جو ریونیو کے اہداف ہیں ان کو اگر 100% اچیو نہ بھی کر پائے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے قریب جائیں گے. جب کام کرنے کا موقع ملے گا لوگوں کو, جب آپ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں گے, جب آپ لوگوں کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دیں گے, کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں گے, تو پالیسیز ہمیشہ جہاں پالیسیز کی کنسسٹنسی ہوتی ہے وہیں سرمایہ بھی آتا ہے, اور جہاں سٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں سرمایہ آتا ہے. جس طرح FDI باہر سے آنا شروع ہوا ہے تو یہ انکریجنگ ہے, اور ہمیں اس بجٹ سے بڑی امید ہے کہ اس بجٹ میں جو بھی پالیسیز سامنے آئیں گی فائنل شیپ میں, ان کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی, جس کی وجہ سے 60 سے 70 الائیڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی ساتھ چل سکتی ہیں. اور کنسٹرکشن, اور پاکستان میں چونکہ 20 ملین کے قریب ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی ہے اور اس میں ہر سال 0.7% کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو یہ لوکل جو انویسٹرز ہیں, ایک تو جو سرمایہ دبئی جا رہا تھا وہ رک گیا, اب وہاں سے جو سرمایہ نکل رہا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف واپس آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ہمیں یہاں پر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دینا پڑے گا, فلیکسیبل انوائرمنٹ دینا پڑے گا, لوگوں کو کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ان کو اگر کوئی ورٹیکل ہاریزنٹل پروجیکٹس وہ بناتے ہیں تو ان کی اپروولز وقت کے اوپر ہوں تاکہ لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. ٹھیک. اور جو 1 کروڑ روپے تک ہاؤسنگ لون جو سبسیڈائز ریٹ پہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا گھر اسکیم کے تحت دیا ہے, وہ بھی کسی جگہ پہ بننے ہیں, تو وہ جگہ ہمارے جو سیٹلڈ سیکٹرز ہیں ان میں تو نہیں بن سکتا. وہ اگر فرض کریں ہم ٹوئن سٹیز کی بات کریں تو اس کے پیرافری میں یا جتنے بڑے اربن سٹیز ہیں ان کے ساتھ جو پیرافریز ہیں ان میں بن سکتا ہے. سوری. تو وہاں پر اگر وقت کے اوپر ہم لوگوں کو اپروولز دیں, کام کرنے کا موقع دیں, تو باہر سے بہت سے پاکستان کا ڈائسپورا بھی, پلس میری سجیشن یہ ہے کہ ایسے زونز متعارف کروائے جائیں جو کہ جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں. پاکستان سے باہر کا جو انویسٹر ہے وہ بھی ان فری ہولڈ پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ بائی کر سکے. اگر دبئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ایسے زون ضرور متعارف, ایسے کلسٹرز متعارف کرائے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں, جس کی وجہ سے ایک ریونیو کی سٹریم بھی بنے گی نئی اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی بنے گی. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے اسپیس موجود ہے اور اس میں ضرورت ہے کام کرنے کی, حکومت کی پالیسی بھی یہ ہے, لیکن انڈسٹری جب تک گرو نہیں کرتی, اور پاکستان کی آپ نے مثال دی دبئی کے ساتھ, دونوں کے ڈائنامکس ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. عارف حبیب صاحب, کتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بھی ذکر ہوا, تو اس میں حکومت آگے بڑھی ہے, وہ اس میں کتنی آسانی ہوئی ہے, ذرا یہ مجھے بتائیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں معیشت کو اگر چلانا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے تو ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز پر خاص توجہ دینی ہوگی. پاکستان میں انرجی کرائسس بھی موجود ہے, اور پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے متعدد برس ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے. تو عارف حبیب صاحب, کتنا کام ہوا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پر؟ کیا لوگ اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئے کہ آئیں اور کام شروع کریں؟ SIFC کا بھی ایک پروجیکٹ تھا, وہ کہاں تک پہنچا سر؟ نہیں, آئی تھنک جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارا لارجسٹ امپلائر ہے, اس کے بعد کنسٹرکشن ہے, اور کنسٹرکشن کو سردار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا, اور جو حکومت اس میں اقدامات کر رہی ہے, اور مزید مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بجٹ کے اندر مزید جو ہے وہ پازیٹیو اقدامات آئے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ تھا ہائی کاسٹ کا. ہمارے یہاں انرجی کاسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ حالانکہ کم ہوئے ہیں پھر بھی ہائی ہیں,
اور ہمارے یہاں ٹیکسیشن تو بہت ہی ہائی ہے. تو آئی بلیو کہ حکومت جو ہے ان کو ان 3 اکاؤنٹ پہ کچھ انرجی میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے اور مزید وہ کمی کا ارادہ رکھتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہوئے تھے, ابھی یہ ذرا انٹرنیشنل جو ایونٹ ہوا اس کی وجہ سے پھر 1% جو ہے وہ بڑا انفلیشن کو چیک کرنے کے لیے. لیکن سب سے بڑی جو اقدامات اس بجٹ میں مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسیشن ریٹس میں کمی ہے. کیونکہ جب 2-3 سال پہلے سپر ٹیکس لگایا گیا تھا تو وہ کہا تھا کہ یہ 1 سال کے لیے ہے, لیکن پھر وہ جاری رہا. تو اس سال جو ہے وہ امید کی جاتی ہے, حکومت نے یہ ڈسکشن میں کہا بھی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم اس کو فیزز میں کریں گے یا 1 سال جو ہے کریں گے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے ایکسپورٹ پر ٹیکس کو جو ہے کم کرنے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی, جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت جو ہے اس کو ریئلائز کرتی ہے اور اس میں کمی لائے گی. پرسنل ٹیکسیشن جو ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, تو اس کی وجہ سے برین ڈرین بھی ہو رہا تھا. اس میں بھی جو ہے ریشنلائزیشن کا جو ہے وہ ڈسکشن کیا, اور امید ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اقدامات ہوں گے. لیکن مینلی یہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں گے تو پہلے تو یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں سرپلس کیپیسٹیز موجود ہیں. جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے, جو آپ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں اور بہت صحیح توجہ دلا رہے ہیں کہ انڈسٹری کا چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ سسٹینیبل بیسس پہ لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکے. تو اس پہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری پہ حکومت نے جو توجہ دی ہے اس کو بہتر کرنے سے یہ 60-70 انڈسٹریز جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں وہ سب جو ہے ان کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اس میں اس وقت جو ہے ان کی کیپیسٹی انڈر یوٹیلائز ہے. اگر وہ کیپیسٹیز فلی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گی تو گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہے بڑھیں گے, اس میں روزگار بڑھے گا, اور پھر آگے جا کے فردر ایکسپینشن کا کیس جو ہے وہ بنے گا. تو آئی تھنک ان سب چیزوں کو پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, کیونکہ ہم جب ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں وہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں, اس کو ایکنالج کرتے ہیں. اور بس ایک ایشو آتا ہے کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں, IMF جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے کہ ہم نے جو اسٹیبلائزیشن حاصل کی ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن, اس کو وہ لوز جو ہے کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائیں. دوسرا ایک ایشو جو ہے وہ مین یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسیشن میں جو ہے وہ ڈائیورسفیکیشن ہے. مطلب اس وقت جو ہے بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے ٹیکس جو ہے وہ کی پیمنٹ اور وصولی. اس میں 2 بڑے سیکٹر ہیں, ایگریکلچر اور ریٹیل سیکٹر. وہ اپنے GDP شیئر کے مطابق جو ہے اس سے بہت کم ٹیکس جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایگریکلچر تو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہا. تو وہاں اگر توجہ دی جائے, پھر انفورسمنٹ کے لیے بھی انفورسمنٹ سے جو ہے وہ ٹیکسز کو بڑھانے کا بھی ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے. اس سال بھی رکھا گیا ہے, پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا, اس سال اور مزید آئی تھنک اس میں کیا جائے. تو وہ جو IMF کی جو کمپلین ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو کم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو وہاں جہاں ٹیکس نہیں ہے وہ ٹیکس لگایا جائے, اور جہاں ٹیکس جو ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو ریشنلائز کیا جائے, ان کو ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے پھر نئے جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہو سکے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسکشن کی حد تک تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے میں اس کی تھنکنگ ان کی پازیٹیو ہے. اینڈ آئی بلیو, اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو ہم ان کو جو ہے اسپیس موجود ہے, اور یہ بجٹ میں پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ سنسیئر ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کی رائے ہمارے سامنے آئی. سر مرزا اشتیاق بیگ صاحب, ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرضوں کا ایک وشس سرکل ہے, اس سے ہم فوری طور پہ جان نہیں چھڑا سکتے. ہم سرکولر ڈیٹ سے ہم فوری طور پہ جان نہیں چھڑا سکتے, اس کے لیے ہم کوشش کریں گے, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن ٹیکس کلیکشن, یونیفارم ٹیکس کلیکشن اگر ہو جائے ملک کے اندر, اس کی انفورسمنٹ ہو جائے, تو ہمارے کچھ آنسو پوچھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی عارف حبیب صاحب نے بھی کہا کہ ایگری ٹیکس تو ہے ہی نہیں, حالانکہ اس میں اس کا GDP میں حصہ بہت بڑا ہے. ریٹیلر سے ہم ٹیکس لیتے ہوئے گھبراتے ہیں, ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس میں خود ہی ان کو چھوٹ دیتے ہیں, پالیسی بنا دیتے ہیں اور پھر وہ ناکام بھی ہو جاتی پالیسی, ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا. تو سر
اس پر کوئی توجہ, یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. کیا مسعود صاحب دیکھیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس مین جو ہیں وہ اکثر ٹیکس پے نہیں کرتے, جو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے. آج سے 10 سال پہلے ہماری ٹوٹل ریونیو کلیکشن کو 4-5 ہزار ارب ہوا کرتی تھی, اور اب ہم 14,000 ارب کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اندر ہم 15,000 کا بھی ٹارگٹ آپ دیکھیں گے اچیویبل ہے, وہ کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے. بٹ یہ فیشن بن گیا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور ہم جو ہیں کافی اچھا ہمارا ٹیکس اور جی ڈی پی کا جو ریشو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, جو کسی میں 6-7% پہ تھا, اب ہم کوئی 10% سے قریب ہم اس کے اندر پہنچ گئے ہیں, جو کہ پازیٹیو چیز ہے. ایکسپورٹ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر اضافہ کریں, مگر ہمیں جو سب سے بڑا ڈنٹ ایکسپورٹ کے اندر پڑ رہا ہے وہ ہماری انرجی کاسٹ جو ہے. ریجنل جتنے بھی کنٹریز آپ دیکھ لیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہوں, دوسرے ہوں, اس کے مقابلے میں ہائیسٹ ہے. بٹ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. میں کئی اپنے دوستوں کو جاتا ہوں جن کی انڈسٹری ہے, انہوں نے سولر سسٹم جو ہے کافی اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے, کافی لوگوں نے سولر میں کی ہے. مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم انرجی کی کاسٹ جو ہیں اس کو کنٹرول کریں, اس کو کم لائیں. اگر جب تک وہ نہیں ہوگی تو ہماری ایگریکلچر پر ہم ٹیکس نہیں لگا پاتے نا, ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگتا, کیونکہ اسمبلی میں تقریباً زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے. جب اس پر معاملہ آتا ہے تو وہ صوبوں کو آپ دے دیتے ہیں, اور صوبوں میں سے کلیکشن نہیں ہوتی, انفورسمنٹ کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے, ہم زرعی ملک کے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ٹیکس میں کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, اور آئی ایم ایف نے بھی پاکستان پہ یہ زور دیا ہے کہ وہ ایگریکلچر پہ کرے. مگر تھوڑی سی پرابلمس یہ ہیں کہ جب صوبوں کی بات آ جاتی ہے, جب ایک کولیجن گورنمنٹ ہو جس میں صوبے آپ کے ساتھ انوالو ہوں, وہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں, تو اٹس ناٹ جسٹ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اوپر کر دیں, اس کی رضامندی لینی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیم بنانے کے لیے کتنی مخالفت ہو جاتی ہے, اور ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے پریشر کے اندر آ جاتی ہے. بٹ میں یہ سوچتا ہوں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. سب سے پازیٹیو چیز اس وقت یہ آ رہی ہے, جو ہمیشہ وفاق جو ہے وہ شکایتیں یہ کرتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا این ایس سی ایوارڈ کے اندر صوبوں کو دینے کے بعد, اور اتنے ان کے پاس پیسے آ گئے تھے صوبوں کے پاس کہ کیپیسٹی ٹو اسپینڈ ہی ان کی نہیں رہی تھی کہ کہاں پہ خرچ کریں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. پازیٹیو چیز یہ ہو رہی ہے, سنا ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ اور جو ہماری جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ صوبے جو ہیں وہ اس کے اندر کنٹریبیوشن اپنا کریں گے, جس سے کافی ہمیں مطلب فرق پڑے گا, کیونکہ حکومت کے پاس ایک فسکل اسپیس جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اسی طرح پی ایس ڈی پی کے اندر بھی. جی ہاں جی ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بی ایس پی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چھیڑے بغیر اور این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑے بغیر حکومت جا رہی ہے بجٹ کے اندر. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ایگریکلچر ٹیکس کے بجائے وہ اپنا حصہ دے رہے ہیں, تو وہ وفاق سے جو مل رہا ہے وہ دے رہے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی. تو سردار صاحب یہ جو صوبے ہیں یہ پاکستان کے ہی صوبے ہیں نا, یہ کسی اور ملک کے صوبے تو نہیں ہیں. تو ان کو جب ایگریکلچر ٹیکس نہیں آ رہا تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ریٹیلرز پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے. تو آپ اس کو ذرا بتائیے گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, یہ صوبے کیوں نہیں اس پر کوئی انیشیٹو لیتے, کوئی کام کرتے. ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینے دیں. ویلکم بیک. سر, سردار طاہر محمود صاحب, 20% سے زیادہ جی ڈی پی میں حصہ ہے زراعت کا, ٹیکس 1% سے بھی کم یا 1% کے قریب ہے. تو سر یہ صوبے کیوں نہیں تیار ہوتے کہ وہ ٹیکس لاگو بھی کریں اور کلیکٹ کریں؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بڑا تھارو کنسلٹیشن کے بعد جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے ایک اسکیم متعارف کروائی ہے, جس میں فکس ٹیکس جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے کہ اگر آپ کا 20 کروڑ روپے تک کا ٹرن اوور ہوگا تو آپ کو سالانہ 25,000 روپے ٹیکس, فکس ٹیکس پے کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر آپ کو کوئی نو کوشچن آسکڈ ٹائپ چیز ہوگی کہ آپ نے 20 کروڑ تک کا ہوگا سالانہ, ایف پی آر جو ہے وہ کسی, ایک بار پھر بتائیے گا, 20 کروڑ ہوگا تو 25,000 روپے سالانہ, 25 کروڑ ہوگا, 25,000 روپے فکس ٹیکس آپ کو دن
20 करोड़ रुपए तक जो टर्नओवर है उसके अगेंस्ट 25,000 रुपए आपको फिक्स टैक्स देना पड़ेगा माहाना। माफ कीजिएगा, बात आपकी रुक रही है। ताजिर दोस्त स्कीम जब आई थी, वो ऐप लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त भी हमने यही सुना था कि वो विलिंगली आने को तैयार हैं और बड़ा टैक्स जमा होगा, बड़ा टैक्स नेट बढ़ जाएगा। कुछ नहीं हुआ सर। देखिए, उस वक्त उस स्कीम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। अब उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए और ताजर तंजीमों के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को तय किया है, और ये जो स्कीम है इसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बड़े ब्राइट हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये टैक्स देना चाहिए, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस नेट से बाहर थे। तो अब इसका जो रिटेलर की हद तक बात है कि उसको अभी भी कोई अगर पुराने जो इससे पहले का जो आपका टैक्स का जो सिस्टम है उसके तहत भी अगर कोई टैक्स पे करना चाहता है तो वो भी पे कर सकता है, और अगर कोई ये इसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। ठीक सर, एक ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शुरू में मैंने गुफ्तगू की थी साना बल्दिया टाउन के हवाले से, और अगर आप वो देखें कि एक जो तफरीक मौजूद है माशरे के अंदर, यानी अमीर के लिए कानून कुछ, गरीब के लिए कानून कुछ। अगर आप टैक्स कलेक्शन में भी देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि पावरफुल तबकात जो हैं वो टैक्स नहीं देते, जो कमज़ोर लोग हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाता है और उन पे से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। जो टैक्स नेट में पहले से मौजूद हैं उन्हीं को निचोड़ा जाता है। क्या हुकूमत इस बजट के अंदर एक यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी ला सकती है जिसमें तमाम सेक्टर्स से टैक्स वसूल करने की कोई रिजीम बनाए, इम्प्लीमेंट करे और वसूल कर ले? अगर ऐसा कर ले तो ना तो पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत है, न बैरूनी कर्ज़ों की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर महमूद साहब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जनाब आरिफ हबीब साहब। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।